Assalamu alaikum students, this is Professor Hafiz Saad, Subject Coordinator of Pakistan Studies in American Lifestyle School. Students, today we are going to discuss our next topic of grade 9th. Our topic is land reforms. اردو میں اسے ہم زرعی اصلاحات یا زمینی اصلاحات کہیں گے. This topic is in chapter number 4 and in both English medium and Urdu medium books this topic is given on page number 121. So first of all we'll discuss a short and brief background of this that is also given in your books. President Ayub Khan نے ایک لینڈ کمیشن بنایا تھا جس کو اردو میں ہم زمینی کمیشن یا زرعی کمیشن کہہ سکتے ہیں، جو کہ 1959 میں بنا تھا، اور اس کمیشن کا ہیڈ تھا اختر حسین جو کہ اس وقت مغربی پاکستان کا گورنر تھا. اب اس میں سے 3 پوائنٹس آپ سے ایز این MCQ پوچھے جا سکتے ہیں. ایک تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے when was the land commission formed, that is 1959. یہ پوچھا جا سکتا ہے who was the head of land commission made by ایوب خان، اس کا آنسر ہوگا اختر حسین. اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے who was the governor of West Pakistan in 1959, that would be اختر حسین also. یہ جو لینڈ کمیشن بنایا گیا تھا اس کی پرپوزلز کے بعد پھر ایوب خان نے کچھ لینڈ ریفارمز یا ایگریکلچرل ریفارمز انٹروڈیوس کی تھیں. اب ان ایگریکلچر ریفارمز کے جو مین پوائنٹس تھے 1 by 1 ہم ان کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل پہلا پوائنٹ ہے اس کا لینڈ اونرشپ. اردو میں ہم اسے کہیں گے زمین کی ملکیت یا حد ملکیت اسے ہم کہہ سکتے ہیں. زمین 2 طرح کی ہوتی ہے. جو ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے زرعی زمین، اس کو 2 میجر ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس میں ایک فرسٹ ون ہے اریگیٹڈ لینڈ اینڈ سیکنڈ از نان اریگیٹڈ لینڈ. اردو میں ہم اسے نہری زمین اور بارانی زمین کہتے ہیں. اب نہری زمین یا اریگیٹڈ لینڈ مطلب کہ وہ زمین جہاں پر پراپر اریگیشن ہوتی ہے تھرو آرٹیفیشل مینز، نہری پانی یا ٹیوب ویلز کے ذریعے سے یا کوئی بھی آرٹیفیشل مصنوعی طریقہ استعمال کر کے وہاں پر آب پاشی کی جاتی ہے، اس کو نہری زمین کہا جاتا ہے یا اریگیٹڈ لینڈ کہتے ہیں. جبکہ بارانی زمین یا نان اریگیٹڈ لینڈ وہ ہوتی ہے جہاں پر صرف اور صرف بارش کے پانی پر انحصار ہوتا ہے اور کوئی مین آف اریگیشن اویلیبل نہیں ہوتا، اس کو بارانی زمین کہتے ہیں. باران کا لفظی مطلب بھی بارش ہوتا ہے. تو یہ لمٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص 500 ایکڑ نہری زمین یا 1000 ایکڑ بارانی زمین سے زائد رقبہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. 500 acres of irrigated land and 1000 acres of non-irrigated land. This was the maximum limit for the ownership of an individual. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک پوائنٹ ایکسٹرا بیچ میں ایڈ کیا گیا تھا that in the form of gardens اور meadows، یعنی باغات اور چراگاہیں اگر کسی کے پاس ہوں تو اس صورت میں 150 acres additional amount plus 150 acres، یعنی جو لینڈ لمٹ ہے 500 acre for irrigated and 1000 acres for non irrigated land، اس سے زائد 150 acres کوئی بھی پرسن پوزیس کر سکتا ہے if that land is in the form of gardens اور meadows. باغات اور چراگاہوں کی شکل میں ہے تو 150 ایکڑ اضافی زمین وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. یہ میکسیمم لینڈ لمٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی. پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی ملکیت کی منتقلی. اگر کسی شخص کے پاس ڈیسائیڈڈ لینڈ لمٹ سے زیادہ زمین ہے، ایکسیس لینڈ ہے اس کے پاس، تو وہ ایکسیس لینڈ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے ٹو دا آرفنز اینڈ وڈوز آف دا فیملی. اپنے خاندان کے اندر جو یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ہیں وہ ان کو زائد زمین دے سکتا ہے، ان کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی لمٹ رکھی گئی تھی کہ نہری زمین
250 ایکڑز اور بارانی زمین 500 ایکڑ. اس سے زائد زمین جو ہے اس سے زیادہ وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یعنی جو جنرل لمٹ تھی 500 ایکڑز اور 1000 ایکڑز اس کا ہاف 250 ایکڑ نہری اور 500 ایکڑ بارانی زمین ہاف جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنے خاندان میں موجود یتیم بچوں یا بیوہ عورتوں کو دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. اس کے بعد پھر آگے ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے ایکسیس آف لینڈ یعنی زائد زمین. جو ڈیسائیڈڈ لینڈ لمٹ ہے اس کے بعد بھی یا ٹرانسفر کر دینے کے بعد بھی اگر کسی کے پاس لمٹ سے زیادہ زمین ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا. اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کیا گیا تھا that excess of land would be handed over to government. زائد زمینیں جتنی بھی کسی کے پاس بھی ہوں گی وہ حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی اور ان زمینوں کا معاوضہ حکومت اگلے 25 سال میں ادا کرے گی اقساط کی صورت میں. Excess of lands would be handed over to the government and those lands would be compensated in 25 years in installments. اب اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے جاگیریں. بڑی بڑی جو زمینیں تھیں یا زرعی رقبے جو تھے جو کسی بھی طرف سے حکومتوں کی طرف سے یا کسی بھی اور طرف سے انعام کے طور پر کسی کو جو ہے وہ دی جاتی تھی تو اس کے لیے ایک سیپریٹ پوائنٹ ایڈ کیا گیا تھا. آل دا جاگیرز ور کنفسکیٹڈ وداؤٹ اینی کائنڈ آف کمپنسیشن. یعنی جتنے بھی جاگیریں تھیں کسی کے بھی پاس وہ ساری کی ساری حکومت نے ضبط کر لی تھیں بغیر کسی معاوضے کے. جو جنرل لینڈز تھیں عام جو زرعی زمینیں تھیں ان کا معاوضہ دیا جانا تھا جو کہ اگلے 25 سال میں اقساط کی صورت میں دیا جانا تھا. جبکہ جاگیریں جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری بغیر کسی معاوضے کے حکومت نے ضبط کر لی تھیں. لیکن اس میں سے وہ جاگیریں جو کسی بھی تعلیمی مذہبی یا خیراتی ادارے کے ساتھ منسلک تھیں ان کو مستثنا کر دیا گیا تھا, وہ حکومت نے ضبط نہیں کی تھیں. یعنی ایسی جاگیریں جن کی آمدنی سے جن کی پیداوار سے کسی تعلیمی ادارے کے یا مذہبی ادارے کے اخراجات پورے کیے جا رہے تھے تو اس طرح کی جو جاگیریں تھیں they were exempted. ایجوکیشنل ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو اٹیچڈ جاگیرز تھیں ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا, وہ ایز اٹ از باقی رہی تھیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری حکومت نے اپنے قبضے میں لی تھیں بغیر کسی قسم کے معاوضے کے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ڈسٹریبیوشن آف لینڈ. اب یہ جو ایکسیس لینڈز جو حکومت کے کنٹرول میں گئی تھیں وہ حکومت نے تقسیم کر دی تھیں مختلف مزارعین اور جو چھوٹے کسان تھے جن کے پاس مقررہ حد سے کم زمین تھی وہ ان میں تقسیم کی گئی تھی. اور یہ ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہوئی تھی؟ جو ہیریڈیٹری ٹیننٹس تھے یعنی جو موروثی مزارعین تھے ان کو ان زمینوں کا مالک بنا دیا گیا تھا. سو فرسٹ آف آل ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیننٹ یا مزارع کہتے کس کو ہیں. دو ورڈز یوز ہوتے ہیں, ایک ہے فارمر اور دوسرا ہے ٹیننٹ. اس کو ٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں پیزنٹ بھی کہتے ہیں, اردو میں مزارع کہا جاتا ہے. اب فارمر یا کسان وہ ہے کہ جو ایگریکلچر کرتا ہے اور وہ اپنی زمین رکھتا ہے, زمین کا مالک ہے, جس کی اپنی زمین ہے اس کو کسان کہا جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو ایگریکلچر تو کرتا ہے زراعت سے منسلک ہے لیکن اس کی اپنی زمین نہیں ہے, زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی زمین پر کام کر رہا ہے, اس کو مزارع کہا جاتا. اب جو موروثی مزارعین تھے یعنی جو نسل در نسل یہی کام کر رہے تھے کہ ان کے پاس اپنی زمینیں نہیں تھیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کی زمینوں پر کام کرتے تھے, ان کو موروثی مزارعین یا ہیریڈیٹری ٹیننٹس کہا جائے گا. ان کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے تھے, یعنی جن زمینوں پر وہ کام کرتے تھے وہ ان کو ہینڈ اوور کر دی گئی تھی, ان کو الاٹ کر دی گئی تھی کہ آج سے یہ تمہاری ہیں. جبکہ باقی کی جو زمینیں تھیں وہ چھوٹے کسانوں میں یا جو عام مزارع تھے ان کو حکومت نے یہ آپشن دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو آسان اقساط میں ادائیگی کر کے حکومت سے وہ زمین خرید سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنی آپ نے, یہ ایک ڈفرنس ہے دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان یور مائنڈس کہ جو ہیریڈیٹری ٹیننٹس تھے موروثی مزارعین ان کو بغیر کسی معاوضے کے وہ زمینیں دے دی گئی تھیں اور ان کو مالک بنا دیا گیا تھا ان کا کہ آج سے یہ زمینیں تمہاری ہیں. لیکن جو چھوٹے کسان تھے
یا وہ مزارے جو کہ موروثی مزارے نہیں تھے، یعنی نسل در نسل اس کام سے منسلک نہیں تھے، ان کو حکومت نے یہ آپشن دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو آسان اقساط میں ادائیگی کر کے حکومت سے وہ زمینیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے سیکیورٹی ٹو ٹیننٹس، مزارعین کا تحفظ۔ اب یہ ایک جنرل چیز ہے کہ عام طور پر ہمارے ملک میں جو مزارع ہوتے ہیں ان میں ایک تو جنرل یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کی زمین پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور میکسیمم کیسز میں ان کو ایگریکلچر کے علاوہ کوئی اور کام آتا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے، یعنی تعلیم بھی نہیں ہوتی ان کے پاس، تو ان کا صرف ایک ہی سورس آف ارننگ ہوتا ہے، صرف ایک ہی ان کے پاس روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کی زمینوں پر کام کر کے اس سے جو ان کو تھوڑا بہت ارننگ یا حصہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک جنرل چیز ہے، جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے اپنے ایریا میں یا اپنی زمین میں وہ ایک طرح کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں پر جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ مالک ہے وہاں پر۔ جنرلی جو ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی لینڈ لارڈز ہیں یا جہاں جہاں پر جاگیریں ہیں، تو وہ وداؤٹ اینی پراپر ریزن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کسی بھی چیز پر اگر غصہ آ جاتا ہے یا ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو وہ مزارعین کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، ان کو ان زمینوں پر کام کرنے سے روک دیتے ہیں کہ چلو نکلو یہاں سے، آج کے بعد تم یہاں پہ کام نہیں کرو۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایک ہی سورس آف ارننگ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، اور جب تک نیو سیزن سٹارٹ نہیں ہوگا، نیو کراپ کا ٹائم جب تک نہیں آئے گا، پھر وہ کسی اور جگہ پر بھی جا کر کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر آلریڈی وہ لوگ موجود ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا دیٹ دیر ول بی نو ایوکشن، کہ کوئی بھی مزارع کو نکال نہیں سکتا جہاں پر وہ کام کر رہا ہے، وداؤٹ اینی پراپر ریزن اس کو نکالا نہیں جائے گا، بے دخلی نہیں ہوگی، اور مزارع سے کسی بھی قسم کی کوئی فی اللیگل فی چارج کرنا یا اس سے کوئی بیگار لینا، لیڈ لیبر یعنی زبردستی جو کام اس کا نہیں ہے وہ زبردستی اس سے کروانا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ غیر قانونی قرار دے دی گئی تھیں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، ان سے خلاف قانون کوئی فیس نہیں لی جا سکتی، ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کیا جائے گا، اور گورنمنٹ ان کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اجارہ، انگلش میں بھی یہی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ یہ اجارہ جو ہے دس از بیسیکلی شیئر آف دا لینڈ لارڈ، زمیندار کا حصہ، جس کو آج کل ہم کامن ورڈز میں ٹھیکہ کہتے ہیں، یعنی جب کوئی بھی لینڈ لارڈ کسی مزارع کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے رکھتا ہے تو وہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے یہ زمین تمہارے حوالے ہے، اس پر تم جو مرضی کرو، جو مرضی اگاؤ، لیکن 1 سال کے بعد میں نے اتنی اماؤنٹ پر ایکڑ تم سے لینی ہے، وہ جو ڈیسائیڈڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو اجارہ یا ٹھیکہ کہا جاتا۔ تو گورنمنٹ نے ریٹ آف اجارہ فکس کر دیا تھا، یعنی اجارے کی شرح میں اضافے پر پابندی لگا دی گئی تھی، فکس کر دیا تھا گورنمنٹ نے کہ پر ایکڑ اتنی اماؤنٹ چارج ہوگی، اس سے زیادہ کوئی بھی پرسن نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کنسولیڈیشن آف لینڈ، جس کو اردو میں اشتمال اراضی کہا جاتا ہے۔ کنسولیڈیشن آف لینڈ مینس ٹو کنسولیڈیٹڈ اسمال پیسز اور فریگمنٹس آف لینڈ، زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنا، اس کو اشتمال اراضی کہا جاتا ہے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کسان یا زمیندار ہوتے ہیں ان کی زمینیں کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف جگہ کے اوپر بکھری ہوئی شکل میں ہوتی ہیں، کسی ایک سائڈ کے اوپر 2 ایکڑ ہیں، دوسری سائڈ پر 1 ایکڑ ہے، کسی تیسری سائڈ پر 5 یا 6 ایکڑ ہیں، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ایک اسکیم سٹارٹ کی تھی جس کو ایکسچینج آف لینڈ اسکیم کہا جاتا تھا، کہ جہاں پر کسی شخص کی زیادہ زمین ہے اس کی ساری زمین وہاں پر اکٹھی ہو جائے، جہاں پر اس کی زمین کم ہے وہ کسی اور کو ہینڈ اوور کر دے اور دوسری جگہ سے وہ اس سے لے لے۔ تو اس طرح سے ایکسچینج آف لینڈز کے ذریعے سے یہ کنسولیڈیشن کی گئی تھی، اینڈ ایک فگر آپ کی بک کے اندر مینشن کی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ایوب خان کی ایک سٹیٹمنٹ کے اکارڈنگلی یہ جو کنسولیڈیشن آف لینڈ کی سکیم تھی اس کے انڈر
90 lakh acres of land was consolidated. 90 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इकट्ठी की गई थी. ये मेन पॉइंट्स थे हमारे इस टॉपिक के अंदर. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है. आप लोगों की बुक्स में एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, राइट डाउन एनी 4 और एनी 5 पॉइंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान. और बोर्ड के पेपर्स में ये एज लॉन्ग क्वेश्चन भी टॉपिक आ चुका हुआ. तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक. और इसमें से ये जो लास्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल अराजी कहते हैं, ये एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है. इस्तेमाल अराजी से क्या मुराद है? ज़मीन के छोटे छोटे कितात को इकट्ठा करना इस्तेमाल अराजी कहलाता है. टू कंसोलिडेट स्मॉल पीसेस और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड इज नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड. यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. स्टे होम, स्टे सेफ. वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें और उन तक ये पहुंच सकें. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.